وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَإِذَا رَآكَ، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں کافر لوگ، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں آپ کے ساتھ کسی قسم کا وہ لگاؤ رکھتے مگر مذاق کا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشرک کافر جو آپ کے عزیز بھی تھے، بعض ان میں سے رشتہ دار تھے، قبیلے کے تھے، خاندان کے تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تو آپ کا مذاق اڑاتے۔ ہزوا، اتخاذ یتخذ جہاں آ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ ہمیشہ سے ارتکاب کرتے اور اس پہ اصرار کرتے اور اسے باقاعدہ ایک مقصد کے تحت کرتے، ایک منہج کے تحت کرتے۔ اتخاذ ہم کہتے ہیں اتخاذ بالکتاب والسنہ، باقاعدہ کسی مقصد کے تحت قرآن اور سنت کو تھامنا، پکڑنا، انسلاق رکھنا۔ اسی طرح یہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت، ایک مقصد کے تحت اور ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے، یہ نہیں کہ ایسے ہی وہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ کوئی فضول کام کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کر کے یہ کوئی فضول کام نہیں ہم کر رہے ہیں، ہم کو بہت بڑی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ جملے چلتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا، کہنے لگا کہ ہماری محفل کے اندر کزن اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی ہماری لگاوٹ ہو، یعنی جس بندے کے ساتھ کوئی کلیش ہو اس کو ہم کزن کہتے ہیں، اور جو بندہ بعض دفعہ برا ہو مذاق کے اندر اس کو حاجی صاحب کہہ دیتے ہیں۔ یہ منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اچھے الفاظ کو برے مقصد کے لیے استعمال کرنا سخت منع کیا، انتہائی منع فرمایا۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا پس منظر اتنا بدل دیا گیا کہ وہ عام شریف آدمی منہ سے کہہ ہی نہیں سکتا۔ لفظ بچی اتنا مقدس لفظ تھا کہ یہ میری بچی ہے، لیکن کالج یونیورسٹی کے ماحول نے اسے اتنا گندا کر دیا ہے کہ عام شریف آدمی اس کو استعمال نہیں کرتا۔ بہت ساری اصطلاحات ہیں جن کے مقاصد جو ہیں وہ پلید کر دیے گئے۔ مثلا آپ دیکھیں گے رستے میں گزرتے ہوئے کھمبوں کے اوپر لکھا ہوگا ڈینگی کے خلاف جہاد۔ اب جہاد اتنی مقدس شے ہے، یہ باقاعدہ اس پہ ہے الاصطلاحات الاستعماریہ، ایک کتاب ہے کہ جب انگریز نے بر صغیر کے اوپر تسلط قائم کیا تو وہاں اس نے اصطلاحات کو تبدیل کرنے کا باقاعدہ پلان بنایا کہ جو ایک مقدس اصطلاحات ہیں نا ان کو گندا کر دیا جائے۔ 100 چوہا کھا کے بلی حج نو چلی، انتہائی غلط بات ہے۔ تو بعض دفعہ لفظ دیکھنے میں سامنے صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن مراد لینے والا اور مراد لے رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں کافروں کا شیوا بیان کیا ہے۔ احاذ الذی یذکر آلہتکم، یہ وہی ہے نا جڑا تہاڈے معبوداں دا تذکرہ کردا ہے۔ اب رسول اللہ تذکرہ تو نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی تنقیص کرتے تھے، ان کے معبودوں کی، ان کے خداؤں کی آپ شان کے اندر کمی کرتے تھے، ہم بھی کریں گے۔ ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز جو اللہ کے برابر کھڑی کی جائے اور شرک کا ذریعہ بنے وہ طاغوت ہے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، یہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی اطاعت کریں، طاغوت کی حکمرانی قائم کریں، لیکن مسلمان اللہ والے چاہتے ہیں کہ اللہ کے نام کا بول بالا ہو۔ تو ان کے اور طاغوتیوں کے درمیان سری جنگ ہے، علل اعلان جنگ ہے ان دونوں کے درمیان۔ تو ایک اللہ والا، اللہ سے پیار کرنے والا طاغوت کی سوچ اور فکر رکھنے والے کو بالکل پسند نہیں کر سکتا۔
یہ وہی شخص ہے نا جو تمہارے الہوں کا تذکرہ کرتا ہے. اب یہ ٹیچر کر رہے ہیں. تو اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے یہ وہی شخص ہے نا نمازاں بڑیاں پڑھتا ہے، یعنی وہ شخص جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کو اس طرح نہیں ہم کہہ سکتے ٹیچر کے انداز میں، یہ ماشاءاللہ بڑی نمازاں پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے. اصلاً وہ یہ مراد لے رہے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے نا جو تمہارے معبودوں کو برا کہتا ہے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، جبکہ وہ خود اللہ رحمان کے تذکرے کا انکار کرتے ہیں اور اپنے معبودوں کے تذکرے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں. اس لیے یہ بعض لکھ دیتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے نا جو مفسرین بعض لکھ دیتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے نا کہ جو تمہارے معبودوں کا برا تذکرہ کرتے ہیں. لیکن یہ پس منظر سے عام بندے کو بات سمجھ نہیں آتی. میں نے ہلکی سی اصطلاح کے طور پہ آپ کے سامنے اس لیے رکھا تاکہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے، اور آئندہ اگر میرے آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی مثال دے تو ہمیں اس کو سمجھانا بھی آسان ہو جائے، کیونکہ ایسی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اگر لاشعوری طور پہ انسان سے ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. رفع القلم عن ثلاث، اگر انسان کو معلوم نہیں تھا، اصرار نہیں کرتا بندہ اس پہ، ضد نہیں کرتا، ہٹ درمی نہیں کرتا، تو اس لیے اگر کسی کی عادت بن جائے تو اسے آہستہ آہستہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس بندے کو قسم اٹھانے کی عادت بن جائے اس کی قسموں سے اپنا حکم اٹھا لیا ہے کہ اس کو عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ عادتاً قسمیں اٹھاتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جس کی عادت میں منہ سے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے. خلق الانسان من اجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان تخلیق کیا گیا من اجل، جلد بازی سے. من کا مطلب سے مراد یہ ہے کہ یہ سے کی نسبت انسان کے اپنے فعل کی طرف ہے کہ انسان، جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ ابھی نیچے تک اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا تو حرکت کرنا شروع کر دی، تو کہا گیا کہ بڑا جلد باز ہے. خلق الانسان عجولا، انسان تھوڑی سی نا تیزی کرتا ہے، اور تیزی والی طبیعت جو ہے وہ انسان کو گھاٹا دے دیتی ہے، نقصان دے دیتی. ٹھہراؤ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹھہراؤ اور اطمینان اگر دیکھنے میں ملتا تھا عرب حکمرانوں میں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ملتا تھا. انتہائی ٹھنڈا پن، بہت سوچ کے سمجھ کے انڈیپینڈنٹ رہ کے فیصلہ کرنا، بہت ان کی طبیعت کے اندر بہت نرمی تھی. شیعہ کتب کے اندر ایک عبارت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا کہ آپ کے جو مال لے کے آنے والے مال بردار گھوڑے تھے وہ سارے کا سارا مال میں نے رکھ لیا ہے، چونکہ یہ مال تیرے باپ کا نہیں ہے. غلط نسبت کی ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی آپس میں کلیش تھی، جبکہ ایسی بات نہیں. لیکن اسے معلوم نہیں ہوا کہ وہ یہ بات لکھتے لکھتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان خود بیان کر گیا کہ یہ تھی مال تیرے باپ کا نہیں ہے، اسے میں نے ضبط کر لیا ہے اور اس کو میں نے رکھ لیا ہے، جو دوسرے لوگوں کا حق تھا اس کے لیے آپ خود بھیج دو. یہاں سے نعوذ باللہ یہ بھی نسبت کر گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی کتاب ہے الکافی، اس کی شرح ہے اصول الشافی کے نام پہ، 6 جلدوں کے اندر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر خط کے جواب میں لکھا بتیجے. حضرت ان کو بتیجے کہتے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن کو بھی حضرت حسین کو بھی رضی اللہ تعالیٰ. بتیجے آپ کی طبیعت میں کچھ تیزی ہے، میں برداشت بھی کروں گا قبول بھی کروں گا، چونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کی شان کیا ہے. میں برداشت بھی کروں گا اور قبول بھی کروں گا. اللہ کرے یہ تیزی میری زندگی میں ہی رہے، چونکہ میں آپ کے لاڑ برداشت کرنے جانتا ہوں
کسی ایسے سے واسطہ نہ پڑ جائے جو آپ کی طبیعتوں کی تیزی کو قبول نہ کرے۔ اب یہاں سے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی توہین کرنے کی کوشش کی، جبکہ ایسی بات ہے ہی نہیں۔ جو اس نے عبارت بنائی اور اس کے اندر رنگ بھرا اور اپنی کتابوں کے اندر ایسا، اصلاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلم کے واقعات جو ہیں وہ ان کو برداشت نہیں ہے، کہ ان کے اندر حلم تھا، حوصلہ تھا۔ کہا گیا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی بات کی، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے لکھ چکے تھے خط کہ آپ صلح پہ آئیں، یہ اب لڑائیاں ختم کریں۔ تو حضرت نے جب یہ فرمایا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں، تو جہاں شرائط کا تذکرہ آتا ہے وہاں یہ بھی تذکرہ آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مہر کے ساتھ پورا لفافہ حضرت حسن کی خدمت میں بھیج دیا، فرمایا میں نے مہر پہلے لگا دی ہے، آپ نے جو شرائط لکھنی ہے لکھ دیں۔ تو بہت بردباری تھی، اور ان کا دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 19 سالہ تقریباً دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنا امن والا دور ہے جب ان کی حکمرانی آ گئی۔ اور ان سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور سازشی یہودی اور عیسائی اور سبائی ٹولہ یہ اس بات میں کامیاب ہو گیا تھا کہ ان کو آپس میں لڑا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی گزارش کرتی تھیں کہ آپ مدینے میں رہیں اور تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں طبیعت میں، ہم آتے ہیں، کیونکہ حضرت طلحہ اور زبیر یہاں سے بھاگ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے تھے بیعت کرنے کے بعد۔ تو پھر جو لوگ آپ کو گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں نا، ہم ان سے چھڑا لیں گے آپ کو، یہ جو مجبور کر رہے ہیں اور 20-20 ہزار کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے عثمان کو قتل کیا، ہم نے عثمان کو قتل کیا ہے، ان سے ہم آپ کو چھڑا لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، مل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن انہوں نے اتنی تیزی میں یہ کام کروایا کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ میں جو پس منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مسئلے کی وضاحت کے لیے، یہ سارے کا سارا کام ان کو ٹینشن تھی کہ جلدی جلدی کر لیں۔ اب صلح ہونے لگی، آپ سب کو معلوم ہے، لیکن ان کو ٹینشن بن گئی کہ صبح واپس نہ چلے جائیں، رات کے اندھیرے میں اس پہ حملہ، ادھر سے حملہ۔ شیطان ہمیشہ جلدی سے فائدہ اٹھا کے نقصان کرتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان والتأنی من اللہ، بڑی زبردست حدیث، العجلۃ من الشیطان والتأنی من اللہ، جلدی شیطان کی طرف سے، تأنی طبیعت میں ٹھہراؤ، اطمینان اگر مل جائے تو سمجھیں پھر اللہ کی رحمتیں ہو گئی ہیں، اور عموماً اس سے انسان محروم ہوتا ہے، اور شیطان اس کی اس کمزوری سے کیا کرتا ہے؟ فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہمیشہ کہا گیا ہے کہ غصے میں فیصلہ نہ کریں، چونکہ غصے میں دماغ ابل رہا ہوتا ہے، دماغ ابل رہا ہوتا ہے، اور جب پانی ابل رہا ہو تو پیندہ نظر نہیں آتا، حقیقت نظر نہیں آتی، دماغ ابل رہا ہو تو مسئلے کی حقیقت نظر نہیں آتی۔ اسی غصے کی بنیاد پہ انسان رشتہ توڑ بیٹھتا ہے، بیوی کے بارے طلاق کا لفظ بول بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے بھی کوئی ایسا جملہ کر دیتا، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے، خاموش ہو جائے، اٹھ جائے، ذکر کر لے، استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی برکت سے اس سے فیصلہ غلط ہونے ہی نہیں دیتے۔ اب یہ جلدی کرتے ہیں، تیز بازی کرتے ہیں کہ اچھا نشانیاں لے کے لے آ پھر تو عذاب، پیچھے ہم نے سورۃ طٰہٰ کی تفسیر میں رکھا تھا، تو کڈ سپ جڑا کڈنا ہے، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، لا بھائی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یار دس نا وہ وعدہ ہونا کدوں ہے جے تو سچا ہے تے بتا ہمیں۔ بھی نہیں ہی اس طرح جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہندو مودی، اس کی ایک تقریر ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ میں نے جلدی نہیں مرنا، میں مسلمانوں کے لیے عذاب ہوں، خاص طور پہ پاکستان کے لیے، ان کو دنیا میں نے تنہا کرنا ہے، میں نے یہ کر دینا، میں نے وہ کر دینا۔ اب اس کی یہ تصور میں بات نہیں کہ کچھ دن ایسے آنے والے بھی ہیں کہ وہاں نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ بھی نہیں اس طرح جس طرح روئے زمین میں ٹوٹل ابو جیل کا نام لینے والا محبت سے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں، لیکن یہ رسول اللہ کی مہربانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔
حضرت اکرمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے سیدی مجھے معلوم ہے کہ میرا باپ جو تھا، لیکن لوگ جب اس کو برا کہتے ہیں نا تو مجھے تکلیف ہوتی، لوگ جب اس کو برا کہتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی۔ آپ نے فرمایا بھی جو فوت ہو گیا ہے نا اس کو برا نہ کہا کرو، وہ اپنے انجام کو پا چکا ہے۔ یہ اسلام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ بات یہ کر رہا تھا کہ انسان جلد بازی میں، تیزی میں اقتدار کے لیے ایسے غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے جو اس کے گلے کا طوق بن جاتے ہیں۔ اسی طرح فیصلے کہا جاتا ہے کہ بڑے تیزی کے ساتھ جو ان کو غلط سمت لے جا سکتے ہیں، محمد بن سلمان کر رہا ہے۔ اسی طرح کے اقتدار کے فیصلے، وہ ٹرمپ، یہ ملی بھگت ہے ان کا آپس کے اندر، اس طرح کے فیصلے کرنا کہ تاکہ آئندہ جو اقتدار ہے نا، آئندہ آنے والا جو اقتدار ہے، جبکہ اقتدار تو ہمیشہ ایک اللہ کے لیے، اور انسان اگر صحیح معنوں میں کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمت رکھتے ہوئے بھی اس کے نتائج دے سکتے ہیں۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ہم بہت جلد ان کو دکھا دیں گے جس چیز کی انہوں نے جلدی مچائی ہوئی ہے۔ یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں کہ ان کی زندگی میں آئے نا۔ اچھا، جب یہ قرآن کہہ رہا تھا ان کو بڑا لمبا لگ رہا تھا، لیکن آج اسی قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں اور صدیاں گزر گئی۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، چند لمحوں کے لیے نہیں مانے اور صدیاں ہو گئی ہیں کہ تازیانے برس رہے، صدیاں ہو رہی ہیں کہ کفر کے سردار ہونے کے ناطے سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، کاش کے لوگ جان لیں کہ جب وہ وقت آئے گا، کفا یکفو کا مطلب ہوتا ہے اس طرح اپنے منہ کو کسی نقصان سے بچا لینا۔ کاش ان کو معلوم ہو جائے جو یہ ڈیمانڈیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سچا ہے تو یہ کر کے دکھا، سچا ہے تو یہ لا کے دکھا، ہمارے پاس اقتدار کی گدی ہے، تجارتیں ہمارے پاس ہیں، ہم جب چاہیں تمہارے سفر بند کر دیں، تمہارے سامان کے قافلے بند کر دیں، اور جب چاہیں تم کو اپنے ملک کو ملت سے نکال خارج کریں، اور یہ وہ کرتے بھی رہے سارا کچھ۔ تو کاش یہ جان لیں لا یکفون عن وجوہہم النار حین لا یکفون، کہ جب یہ اپنے چہروں سے آگ ہٹا نہیں سکیں گے، جب وہ آئے گی نا اس کو پھر نہ اپنے چہروں سے دور کر سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پشتوں سے، ایسے جب وہ آگ آئے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی خارجی مدد کی جائے گی، نہ تو یہ خود کر سکیں گے، نہ باہر سے کوئی مدد آئے گی، بل تأتیہم بغتہ، بلکہ وہ پکڑ جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا لے کے آ، اچانک آئے گی، فتبہتہم، ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، فلا یستطیعون ردہا، یہ پھر اللہ کے غصے کو پلٹانے کی بالکل استطاعت نہیں رکھیں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیے جاتے رہے، استہزاء کیے جاتے رہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، ان کا بیڑا ان کے مذاق نے غرق کر دیا، وہ اپنے مذاق کرنے کی حرکت کے جرم میں ایسے رب کی گرفت میں آئے کہ پھر ان کو سانس لینے کا موقع نہ ملا، آگ ہٹانے کا موقع نہ ملا، اور دائیں بائیں ہلنے کا موقع نہ ملا۔ منہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور اسی جرم میں، جس جرم کی بنیاد پہ وہ استہزاء کرتے تھے، اسی استہزاء اور تمسخر کے اندر ان کو گھیر لیا گیا، اور وہ تمسخر ان کے لیے ایک وبال بن گیا، ایک عذاب بن گیا، اور ایک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ عاجزی ان کے ساری اختیار کرنے کی توفیق دے، ہمیشہ عاجزی ان کے ساری اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اور انسان چونکہ بھول جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی تکبرانہ بول منہ سے نکل جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے برا بول ہے متکبرانہ بول جو انسان کے منہ سے نکل جائے۔ انسان کو اگر احساس ہو جائے تو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ جھک کے رہنا چاہیے۔ ایسا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کے لیے اصلاح کرنے والا بنائے، اور ہماری اولاد کو اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔